خاندان کا ادارہ کمزور ہو، لوگ شادیاں نہ کریں، بچے پیدا نہ ہوں، آبادی خود کم ہو جائے گی۔ ایلان مسک دنیا کا امیر ترین آدمی، ٹیسلا کا مالک، سنیے کیا کہتا ہے۔ اس نے ایکس پر ایک پوسٹ کی، صرف ایک جملہ لکھا، اپنے بچوں کی صحت کے لیے نیٹ فلکس بند کر دو۔ یہ پیغام 1 ارب سے زیادہ لوگوں تک پہنچا اور 2 دن میں نیٹ فلکس کے شیئرز 4% گر گئے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ $15 ارب کا نقصان صرف ایک ٹویٹ سے۔ فروری 2026 امریکی سینٹ کی سماعت میں ریپبلکن سینیٹر جوش ہالے نے نیٹ فلکس کے سی ای او سے سیدھا سوال کیا، آپ کے بچوں کے ڈرامے ہم جنس پرست مواد سے کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ انہیں سمجھ نہیں آتا، عجیب لگتا ہے یہ۔ سی ای او نے جواب دینے کی کوشش کی، سینیٹر ٹوکتا رہا اور بالآخر سی ای او لاجواب ہو گیا۔ یعنی یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں، یہ گلوبل عالمی لڑائی ہے اور ہم اس لڑائی سے بے خبر ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، یہ خود امریکہ سے اٹھنے والی آواز ہے۔ دنیا کی آبادی 8 ارب سے تجاوز کر گئی ہے۔ ویسٹ ورلڈ میں کچھ طاقتور حلقے کئی ڈیکیڈ سے ایک سوال اٹھاتے آئے ہیں، آبادی کنٹرول کیسے ہو؟ سمجھیے گا آپ، مشہور امریکی فلم پروڈیوسر ایرن روسو، جنہوں نے بالی ووڈ کی کئی مشہور فلمیں بنائیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ امریکہ کے ایک طاقتور خاندان کے ایک فرد نے انہیں بتایا کہ کچھ بڑی فاؤنڈیشنز نے عورتوں کی آزادی کی تحریک کو فنڈ کیا ہے۔ اس کا مقصد سمجھتے ہیں آپ؟ خاندان کا ادارہ کمزور ہو، لوگ شادیاں نہ کریں، بچے پیدا نہ ہوں، آبادی خود کم ہو جائے گی۔ جب ایک ہی سمت میں ایک ہی طرح کا مواد دنیا بھر میں ایک ہی طاقت میں پھیلے، جب ایوارڈ بھی اسی کو ملے، فنڈنگ بھی اسی کو ہو، پذیرائی بھی اسی کو ملے، تو اتفاق کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا دکھانا ہوتا ہے تاکہ پروموٹ ہو وہ کلچر، وہ ویلیوز۔ امریکہ بھی موویز بناتا ہے، اپنی ویلیوز کلچرز کو پروموٹ کرتا ہے کہ ہم کتنے اچھے ہیں، ہم کتنے ڈیولپڈ ہیں، ایسے رہو، ہم جیسے بنو۔ تو حالانکہ اصلیت میں دیکھیں تو وہ اپنی صفائی ستھرائی بھی صحیح سے نہیں کرتے ہیں، تو اصلیت بہت دور ہوتی ہے جس طرح سے پورٹری کیا جاتا ہے۔ تو اس کو بہت فیبولس، بہت گلیمرائز کر کے دکھایا جاتا ہے کہ لوگ انجوائے کریں، اچھا سمجھیں، نارملائز ہو اور اس کو اڈاپٹ کریں۔ اب آپ کو لگ رہا ہوگا یہ شاید دنیا میں کچھ نیا ہو رہا ہے کہ نیٹ فلکس نے کوئی نئی چیز ایجاد کر لی ہے، GLAAD گلیڈ کوئی انوکھی لابی ہے، ESG کوئی نیا ہتھیار ہے۔ نہیں میرے دوست، یہ کچھ بھی نیا نہیں، یہ بہت پرانا کھیل ہے، اتنا پرانا کہ اس کی کہانی ہمارے سامنے پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ 4000 سال پہلے کی بات ہے۔ آج کے اردن اور فلسطین کے درمیان بحیرہ مردار کے کنارے ایک قوم آباد تھی، نام تھا قوم لوط۔ ان کا شہر صدوم تھا، زمین زرخیز، باغات ہرے بھرے، تجارت عروج پر، وسائل بے شمار۔ مگر وہ قوم ایک ایسا کام کرتی تھی جو اس سے پہلے پوری انسانی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ مرد عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے تھے۔ اللہ نے ان کے پاس ایک پیغمبر بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے۔ انہوں نے قوم کو سمجھایا، اللہ نے قرآن میں ان کی پکار محفوظ کی ہے۔ کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان میں کسی نے نہیں کی؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت سے مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ قوم لوط کا جواب کیا تھا؟ حیرت ہوگی آپ کو یہ جان کر، وہ نہیں بدلے۔ وہ الٹا حضرت لوط علیہ السلام کو تانے دینے لگے کہ یہ پاک دامنی کی باتیں کرنے والا شخص، اسے تو ہمارے شہر سے نکال دو۔ یعنی بے حیائی کی باقاعدہ لابی بن چکی تھی، جو نصیحت کرے اسے بیکورڈ کہہ کر شہر بدر کر دو، جو بے حیائی کرے وہ کول کہلائے۔ کچھ جانا پہچانا لگ رہا ہے نا؟ پھر وہ دن آیا جس کا حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار وعدہ یاد دلاتے تھے۔ قرآن کہتا ہے، پس جب ہمارا حکم پہنچا، ہم نے اس بستی کو اوپر نیچے کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ پوری قوم، پورا شہر مٹا دیا گیا، زمین پلٹا دی گئی، آسمان سے پتھر برسے اور وہ جگہ جہاں کبھی زرخیز باغات تھے آج تک بے آب و گیا پڑی ہے۔ بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی۔ یہ نام ہی بتاتا ہے کہ وہاں موت کے سوا کچھ نہیں۔
जिस पानी में मछली नहीं जी सकती, जिस मिट्टी में दरख्त नहीं उगता, जो जमीन 4000 साल से गवाही दे रही है। और इसी अमल को अरबी में नाम मिला लवातत, यानी कौमे लूत का अमल। तारीख का ये वाहिद गुनाह है जो एक कौम के नाम से पहचाना जाता है, क्योंकि इस कौम ने इसे इतना नॉर्मल बनाया कि ये उनकी शिनाख्त बन गया। अब वापस आते हैं 2026 में। 4000 साल पहले एक कौम ने ये काम किया, उसे मिटा दिया गया। आज पूरी दुनिया यही काम करने पर फख्र कर रही है और इसे नॉर्मल बनाने के लिए अरबों डॉलर का कारोबार चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि सदूम की बस्ती एक शहर था, आज पूरी दुनिया में मुख्तलिफ हिस्से उसी रास्ते पर हैं। सोचिए किस समत जा रहे हैं हम। सोचिए, ये तो सिर्फ एक रिपोर्ट थी जिसे मैंने बताया। पाकिस्तान में 8,32,000 मर्द वो हैं जो औरतों के बजाय मर्दों के साथ पसंद करते हैं। ये रिपोर्ट तो सामने है, मगर जो छुपी हुई हैं बातें वो अल्लाह ही जानता है।